کرسچنز حضرات ہیں، ان کو پوری دنیا میں وہ تحفظ شاید حاصل نہ ہو جو ان کو پاکستان میں۔ اس کا مطلب کہ ہمارا اسلام اور پاکستان اقلیت کو تحفظ دیتا ہے، تو یہ کس آزادی کی بات کر رہے تھے؟ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بڑے عہدے پر آتا ہے تو پتہ نہیں وہ کیسے قادیانیوں سے رشتہ داری نکال لیتا ہے۔ یہ اپنی رشتہ داریوں کو پس پشت رکھیں، یہ کرسی پر بیٹھے ہیں، اب پاکستان کی کرسی ہے، یہ پاکستان اسلامیان نے بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اور وہ اسلام والے تھے، تو اس لیے پاکستان کا آئین پہلے نہیں ہے، پہلے اسلام ہے۔ یہ الفاظ بھی واپس لیں، قاضی فائز عیسیٰ کو استعفیٰ دینا ہوگا۔ اس پر اگلا جو میں آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چند دنوں تک اگر ہمارا یہ مطالبہ قاضی فائز عیسیٰ تک نہیں پہنچتا، ہم چاہتے ہیں کہ ادارے پاکستان کے جتنے بھی ہیں وہ ہمارا یہ مطالبہ پہنچائیں، ورنہ جس انداز سے یہ احتجاج چلا ہے، ابھی تو یہ سلو موشن ہے، ابھی علماء کرام کے جماعتوں کے آپس میں ہمارے جو رابطے ہو رہے ہیں وہ اسی انداز سے ہیں، لیکن آئندہ چند دنوں میں یہ پورا ملک روڈ پر آنے والا ہے، اور انشاءاللہ ساہیوال میں بھی ساہیوال کے عوام انشاءاللہ روڈ پر ہوگی۔ ادارے نوٹ فرمائیں، اپنے ارباب اقتدار تک ہمارا پیغام پہنچائیں کہ ابھی یہ جو ہے نا ایک خوبصورت انداز ہے احتجاج کا، اگر یہ ہمارا جو ہے نا وہ اس پر ایکشن نہیں ہوتا تو پھر جو پاکستان میں احتجاج کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا، پھر سارے لبرل لوگ اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ آپ جناب روڈ کیوں بلاک ہیں، تو بھئی اس وقت کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کیا کام تھا جب آپ اپنے ملک کے صحافیوں کو اگنور کر رہے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا تھا، بلکہ دال ساری ہی کالی تھی۔ ہم بالکل بھی یہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں تمام اقلیتوں کو آزادی حاصل ہے۔ اس چور دروازہ جو اس نے کھولنے کی کوشش کی ہے وہ اس جملے سے اس نے لیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہندو جو ہیں پاکستان میں وہ اقلیت نہیں ہے؟ وہ اقلیت ہیں، ان کو مکمل آزادی حاصل ہے، وہ یہاں ہولی بھی کرتے ہیں، دیوالی بھی کرتے ہیں۔ میں سکھوں کی بات اگر کروں تو وہ بھی پاکستان میں اقلیت ہیں۔ آج تک پوری دنیا کا سب سے بڑا جو ان کے لیے عبادت خانہ وہ پاکستان میں بنا ہوا ہے، ہماری گورنمنٹ نے بنا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر اقلیت کو سب سے زیادہ تحفظ حاصل ہے تو وہ پاکستان میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام ہے، اس کے بعد اسلامیان ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، تیسرے نمبر پہ پاکستان ہے، اور چوتھے نمبر پہ پاکستان کا آئین ہے، کیونکہ پاکستان بنا تو آئین بنا، اور پاکستان کو بنایا ہے اسلام کے ماننے والوں نے۔ اور پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام پہلے ہے، پھر پاکستان ہے، پھر اس کا آئین ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب کو رجوع کرنے کی بجائے وہ وضاحتیں نہیں دینی چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے۔ ہم بالکل بھی اس پر دو رائے نہیں رکھتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ حقائق پر مبنی ہے، وہ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ سے، جب پاکستان کے ساری صحافی برادری کو تو نے روک رکھا تھا یہ فیصلہ دیتے ہوئے، تو پھر غیر ملکی صحافی اپنے لیپ ٹاپ لے کر وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ پاکستان کے چیف جسٹس کا ایک نیا بیان آیا ہے جس میں اس نے پہلے والے فیصلے پر وضاحتیں دینے کی کوشش کی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں وضاحتیں نہیں، استعفیٰ چاہیے۔
اور وضاحتیں بھی وہ اس طرح کی کر رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ رجوع کرتا، کیونکہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے، قاضی کی سب سے بڑی کرسی پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے رجوع کرنے کی بجائے اس نے وضاحتیں دینا شروع کر، اور وضاحت بھی کیا آج جو دی ہے، اس نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آئین ہے، اس کے بعد اسلام ہے۔ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے جس طرح دفعہ 298 کو حذف کیا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی وضاحتیں مت دیں۔ اب کبھی وضاحت دے رہے ہیں کہ بھائی یہ وضاحت وہ وضاحت، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ حذف کریں، اپنا فیصلہ پہ نظر ثانی نہیں، فیصلہ حذف کریں اور معافی مانگے امت مسلمہ سے، پاکستانی عوام سے کہ میں نے یہ فیصلہ قادیانیوں کو نوازنے کے لیے دیا تھا، لہٰذا میں امت مسلمہ سے معافی مانگتا ہوں اور اپنا فیصلہ قدم کرتا ہوں۔ بصورت دیگر ہمارے قائدین نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اب ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا، کل جمعے کے اجتماعات میں بھی ہر جگہ یہ احتجاج ریکارڈ ہوا۔ بصورت دیگر ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ہم 1953 کی تحریک چلائیں گے، ہم 1974 کے آئین کو زندہ کریں گے، ہم 1984 کا جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کا حق لیں گے۔ سارے آپ میری تائید کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ یہ آپ ہی کا بنایا ہوا آئین ہے جو قادیانیت پر پابندیاں لگا رہا ہے، اور آپ نے حوالہ دیا شک نمبر 20 کا۔ تو جناب محترم، فوجداری دفعہ 298 کا اضافہ یہ کہتا ہے کہ قادیانیت کا احمدی گروہ، لاہوری گروہ کسی بھی نام سے معصوم بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی گروہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کا طور پر موصوف کرے یا منسوب کرے، یا الفاظ دیگر زبانی یا تحریری نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے، یا دوسروں کو اپنے مذہب قبول کرنے کی دعوت دے، کسی طریقے بھی مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، اس کو سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اب یہ بات آئین کی میں نے آپ لوگوں کو سنائی۔ کافی برادری کا شکر گزار ہوں، حسن قاری حنیف صاحب، صفر صاحب، باقی مسالک کے علماء کرام، سب دوستوں نے کافی ساری باتیں کی، میں انہی کی وضاحت کرتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 6 فروری کو فیصلہ دیا ہے۔ 6 فروری کا فیصلہ علماء کرام نے 2 ہفتے لگا دیے اس پر سوچ بچار کرنے میں کہ یہ قادیانیت کا مسئلہ اتنا حساس ہے، اور حضرات نے فیصلے کے ایک ایک نقطے کو پڑھا، ایک ایک لفظ کو پڑھا۔ میں کاپی ساتھ لے کر آیا ہوں فیصلے کی، اس کا پھر اردو ترجمہ کروایا، اردو ترجمہ کروا کر ایک ایک شک کی وضاحت کی۔ ہمارا جو ہے وہ اعتراض شک نمبر 6 سے لے کر شک نمبر 10 تک ہے کہ محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب شک نمبر 6 میں آیت کا حوالہ دے رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، شک نمبر 7 میں اسی کے آیت کا حوالہ دے رہے ہیں، شک نمبر 8 میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا حوالہ دے رہے ہیں، اور شک نمبر 9 اور 10 کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی شک نمبر 20 بی اور 20 اے یہ کہتی ہے کہ ہر مسلک کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہم نے کہا جی ہاں آزادی حاصل ہے، آپ کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہی آئین کا 1984 کا آرڈیننس جو صدر ضیاء کی سربراہی میں ہوا تھا، اس میں یہ لکھتا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔